یہ ہے پروگرام الیکشن سیل۔ اب ایک جماعت کے اوپر آپ نے قدغن لگایا، کھیل رہا ہے، وہ آگے کھیل رہا ہے، وہ جو سب پلیئر کھیلے جا رہے ہیں، وہ جو پلیئر کھیل رہا ہے، جی ہاں، یہ انہوں نے قاری صاحب ایک میں یہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، ایسا وہ مقتدر حلقے کرتے ہیں نا۔ کون سے مقتدر حلقے کر دوں؟ بلکہ میرے سننے میں یہ بھی آیا، پچھلے پروگرام میں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ ان کا پی ٹی آئی کی طرف دھیان ہے، مہتاب صاحب کا۔ سردار صاحب یہ آپ ایک بہت بڑی نیوز بریک کر رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ سردار مہتاب عباسی صاحب، ناظرین سردار توقیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں، یہ جا نہیں رہے، ایک اشارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مطیب احمد اور ناظرین یہ ہے پروگرام الیکشن سیل۔ اس کا ہم لوگ ایک دو ایپیسوڈز پہلے کر چکے ہیں، چونکہ ناظرین الیکشنز کا سیزن آ چکا ہے، ڈیفرنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، قومی سطح پہ بھی، صوبائی سطح پہ بھی اور لوکل سطح پہ بھی، تو ہم آپ کو جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان سے آگاہ کریں گے، اس پہ ڈسکشن کریں گے، تبصرہ کریں گے اور ہر فیکٹر کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ناظرین میرے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں، میں اپنے گیسٹ کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میرے ساتھ جناب قاری راشد صاحب موجود ہیں جو کہ کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کونسل کے چیئرمین ہیں، اس سے پہلے سابقہ ممبر ضلعی کونسل بھی رہ چکے ہیں اور سیاسی میدان میں ان کے کنٹریبیوشن کو کبھی بھی رد نہیں کیا جا سکتا، ان کی بہت کنٹریبیوشنز ہیں، ہمیشہ انہوں نے سیاسی معاملات میں اپنی ایک غیر جانبدار رائے دی ہے اور جو بھی ان سے کنٹریبیوشن ہو سکی ہے وہ دیتے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ناظرین میرے ساتھ جو دوسرے گیسٹ موجود ہیں وہ سردار توقیر صاحب ہیں، ان کو آپ شمال کی سکرین پہ بھی دیکھتے ہوں گے، پروڈیوسر بھی ہیں اور اینالسٹ بھی ہیں، تو آج اس پروگرام میں وہ ہمارے ساتھ ایز این اینالسٹ بیٹھے ہیں۔ تو سب سے پہلے قاری راشد صاحب ویلکم ٹو دی شو۔ مہربانی جناب مطیب صاحب، آپ کا شکریہ۔ سردار صاحب خوش آمدید۔ شکریہ جی، مہربانی مطیع صاحب۔ بس یہ انشاءاللہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا اور ہم لوگ یہی کوشش کریں گے کہ معلومات، ٹھوس معلومات جو ہیں وہ سرکولیٹ کرتی رہے ہمارے ناظرین۔ اور قاری راشد صاحب آئے ہوئے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں، یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی معلومات ان سے بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ انتہائی محترم اور قابل قدر اور قابل عزت شخصیت ہے ہمارے لیے، ٹائم نکالتے ہیں، ہم اس چیز کے بڑے شکر گزار ہیں۔ مطیب اصل میں جب عوام کے لیے آپ جس پلیٹ فارم پہ آج ہم بیٹھے ہیں، یا ہم دیگر باتیں بعد میں کریں، ایک بات چھوٹی سی کہ شمال ہزارہ کی جو ایک پہچان ہے، یا ہزارہ کا ایک اتنا معتبر نام ہے کہ دنیا میں بھی ہزارہ وال کمیونٹی کہیں پہ بھی ہے تو وہ سب سے پہلے نا روزنامہ شمال کو اور ڈیلی شمال کو ضرور پڑھتی ہے اپنی دھرتی کے حالات سے آگاہ ہونے کے لیے، اور جہاں پہ بندہ پیدا ہوتا ہے تو ہوم لینڈ سب کو اچھی لگتی ہے، تو شمال اور ہزارہ اور آج کا یہ آپ کا اسٹوڈیو کے اندر بیٹھ کے پروگرام، یہ اس وقت لوگوں کی ضرورت ہے۔ لوگ آپ کے چینل کو بڑا انہماک سے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو نیاز پاشا جدون صاحب کے لیے بھی میں ہم دعا گو ہیں، اللہ انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا کرے۔ تو ہمارے ناظرین بھی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، روزنامہ شمال کے وہ بانی ہیں اور انہوں نے ہزارہ کے اندر ہزارہ کے حقوق کے لیے وہ جنگ لڑی ہے جو شاید ہمارے سیاستدان بھی نہ لڑ سکے، تو اللہ انہیں شفا دے۔ جس طرح مطیب صاحب ہم لوگ بیک گراؤنڈ پہ روشنی ڈال رہے ہیں شمال ایک بہت بڑا نام ہے، جہاں تک صحافت کی بات ہے تو بہت زیادہ عرصہ انہوں نے اس فیلڈ میں لگایا ہے، نہ صرف ہزارہ میں بلکہ آپ کراچی جائیں، سوات جائیں، آپ جس بھی ریجن میں جائیں گے شمال کا نام وہاں پہ آپ کو ملے گا۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، یہاں پہ آپ کو بڑی اتھینٹک اور ویلڈ انفارمیشن ملے گی۔ تو پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ قاری صاحب آپ سے میں سٹارٹ کروں گا، الیکشنز کا سیزن چل رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے الیکشن ہوں گے یا ڈیلے ہو جائیں گے؟ مطیب صاحب بڑا اچھا، بڑا ریلیونٹ کوسچن کیا آپ نے۔ جہاں تک آمدہ الیکشن کی بات ہے تو بہت ساری جگہوں پہ یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ ہم نے آئین کی وائلیشن کی، اور پھر جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب انہوں نے اس کیس میں اوپن اینڈ شرٹ ایک ڈیسیجن دے چکے ہیں کہ 8 فیبروری کو الیکشن ڈیفینیٹلی ہونے چاہیے، اور انہوں نے یہاں تک اس فیصلے میں لکھا کہ اس پہ کسی کو کنفیوژن پھیلانے کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور یہ 8 فیبروری کی جو ڈیٹ ہے بائی دا آرڈر آف کورٹ، یہ بالکل طے شدہ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، مگر
پاکستان کے اندر جو حالات ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے سیکرٹری خزانہ کو بلایا، فنڈ ریلیز کرنے کی بات ہوئی، آرمی سے خدمات مانگی گئیں، عدلیہ سے عملہ مانگا گیا۔ ریلیز کرنے کی آپ بات کریں، اس حوالے سے جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ رات تک کی اطلاعات جو ہیں فنڈ جاری کر دیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود میرا کوشچن یہ تھا کہ الیکشن کا ایک ماحول ہوتا ہے، ایک سما ہوتا ہے، ایک لوگوں کی گہما گہمی نظر آتی ہے، لیکن وہ الیکشن کا ماحول بنتا نظر نہیں آ رہا، کچھ اس طرح سے ماحول نہیں ہے۔ میں یہاں پہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ ماحول نہ بننے کی کیا وجہ ہے؟ موتیب صاحب اس کے دیکھیں نا، الیکشن نظر نہیں آ رہے، کوئی جلسے جلوس نظر نہیں آ رہے۔ الیکشن کے لیے نا لیونگ پلینگ فیلڈ ہوتی ہے، تمام جماعتوں کو برابری کی بیس پہ الیکشن لڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اب بدقسمتی کہہ لیں پاکستان کے اندر، کیونکہ یہاں آپ یوں کہہ لیں کہ پاکستان کے بننے سے لے کر اب تک جو 74 سال کا جو پیریڈ ہے، اس میں جمہوریت کو اتنا سٹرینتھن ہونے ہی نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے ایکچوئل روٹس کے اوپر سے اٹھ کے، اب دیکھیں جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر ہاف سے زیادہ پیریڈ تو آمریت نے لے لیا۔ وہ قوتیں جو آئین کی پاسداری کا حلف اٹھا کے اپنی جابز پہ آتی ہیں، اور وہی لوگ آئین کی وائلیشن کر کے اقتدار کے ایوانوں پہ قابض بھی ہو جاتے ہیں۔ جا اس سے آگے بڑھیں، اس سے آگے بڑھیں۔ پاکستان کے ماضی کے اندر ہم سے جتنی کوتاہیاں، جتنی غلطیاں ہوئی ہیں ان کو چھوڑیں، ہم آگے بڑھیں۔ آپ کے مختلف انٹرنیشنل کمیونٹیز آپ کو مانیٹر کر رہی ہیں۔ پاکستان کے اندر ایسے ادارے جو فیئر اینڈ فری الیکشن کی بات کرتے ہیں، اب ایک جماعت کے اوپر آپ نے قدغن لگائی ہوئی ہے۔ شاید 2 صوبے ہیں جن میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ایسی ہو رہی ہے کہ آئے روز ہماری ایجنسیز کے اوپر، ہماری سیکورٹی فورسز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ نہ ہماری کوئی دفاعی تصنیبات میں سے کوئی جگہ ایسی ہے کہ جو محفوظ ہو، ہمارے ٹروپس پہ حملے ہو رہے ہیں، ہمارے فوجی ڈیلی کی بیس پہ شہید ہو رہے ہیں، اور پاکستان کی باؤنڈریز کی ہمیں نظر رکھنی پڑے گی۔ انٹرنیشنلی پوری دنیا غزہ وار کی وجہ سے، پوری دنیا فلسطین کی وجہ سے، ان کی ساری توجہ جتنی بھی ہے فلسطین اور اسرائیل جنگ پہ ہے۔ تو یہ سارے سرکمسٹانسز دیکھنے پڑیں گے۔ الیکشن کے لیے ابھی جہاں تک عدلیہ کی بات ہے، الیکشن ہوں گے، اور کوئی دو رائے نہیں ہے کہ الیکشن بر وقت ہونے چاہیے، مگر الیکشن کے لیے موتیب صاحب گہما گہمی تب نظر آئے گی نا۔ اب چند جماعتوں کو تو کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کرنے دے رہے، پی ٹی آئی کو آپ کوئی سیاسی طور پر پروگرام نہیں کرنے دے رہے، اس لیے نہیں کرنے دے رہے بھائی جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، آپ ان لوگوں کے بارے میں ضرور بات پوچھ کریں، لیکن ان سے بات پرس ہونی چاہیے۔ لیکن جو لوگ جمہوری روایات کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، تو آپ شہریوں کے حقوق کو وائلیٹ کر رہے ہیں، عدالت عالیہ کو، عدالت عظمیٰ کو، اور جو پاکستان کی بڑی اتھارٹیز ہیں ان کو نوٹس لینا چاہیے۔ اس چیز پہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، بڑی آپ نے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا۔ میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ سردار صاحب، عمران خان کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی میں تو اس حوالے سے یہ کہتا ہوں کہ جتنی جماعتیں بھی ہیں جو اس وقت الیکشن کا یعنی حساب بننے جا رہی ہیں، اور پاکستان کی ساری جماعتیں جو رجسٹرڈ ہیں، جو اپنے آپ کو پارٹی، ان سب کو برابر کا چانس ملنا چاہیے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ جو ابھی آپ کی بات ہو رہی تھی کہ الیکشن کی وہ گہما گہمی نہیں نظر آ رہی، تو اس کی واحد وجہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو بالکل انڈر اسٹیمیٹ کر لیا، دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ جو بھی بات ہے، جو مقدمات ہیں، راشد صاحب کی بات کو وہ سیکنڈ کروں گا کہ جو بھی باتیں ہیں، جو بھی مقدمات ہیں، 9 مئی ہے، جو بھی ہے، کرپشن ہے، ضرور مقدمہ چلائیں، ضرور سب کچھ کریں، لیکن اس طرح سے میرا خیال میں پھر الیکشن کا مزہ نہیں آ رہا۔ اور پھر جب آپ دیکھیں، جب ہم تھوڑا پیچھے اگر جائیں تو نہیں، لیکن یہاں پہ بات یہ ہے نا کہ اصل میں خان صاحب کے پہ کوئی 200 کے لگ بھگ کیسز ہیں جس میں کرپشن کے بھی بڑے سیویئر کیسز ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کیسز کو ختم کر کے، ان کو ریلیز کر کے، ان کو الیکشنز کا موقع دینا چاہیے، یا پہلے احتساب کا عمل کمپلیٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، آپ کا یہ جو سوال ہے نا کہ احتساب کا عمل ہونا چاہیے، پھر مجھے مریم نواز کا وہ بیان یاد آ جاتا ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ بھائی پہلے احتساب ہوگا پھر الیکشن ہوگا۔ قاری صاحب میں غلط تو نہیں ہوں؟
جی بجا فرمایا، ایسا ہی فرمایا تھا بے نا، شک، کچھ بیان تھا. بے شک. تو احتساب ہوگا پھر الیکشن ہوگا، اور ترازو کے پلڑے برابر ہونے چاہیے، اس وقت الیکشن ہوگا. تو اب دیکھیں نا، وہاں سے پھر وہ کام شروع ہوا، تو پھر وہ لیکن سردار صاحب احتساب یہاں بھی پہ ہوا. آپ نے بات کی، آپ جی. جس بات کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، ابھی ہم لوگ 2018 سے پہلے بھی دیکھ لیتے ہیں نا، زیادتیاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں اگر ان لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں تو کیا اس ٹائم نواز شریف لوگوں کے ساتھ نہیں ہوئی؟ کیا ان کو جیلوں میں نہیں ڈالا گیا؟ کیا مریم نواز کو جیل میں نہیں ڈالا گیا؟ پھر اگر آپ احتساب کے عمل کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ اکراس دا بورڈ احتساب کریں نا. پھر مطلب آپ کے اس پوائنٹ کو تھوڑا میں دوبارہ چاہوں گا، آپ کہنے کہ صرف عمران کے ساتھ ہی احتساب ہو رہا ہے، یا یہ کیسز عمران پہ ہی بنے ہوئے ہیں، عمران خان پہ ہی بنے، یہ کیسز تو سب پہ بنے ہوئے ہیں. جو دو آپ نے ان کا کیوں نہیں بولا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں زیادتی ہوئی ہے؟ ان کی زیادتی آپ کو نظر نہیں آئی؟ نہیں، زیادتی نہیں ہو رہی. میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ 2018 میں ہوا ہے، 17 میں ہوا ہے، جو بھی ہوا ہے، اگر ان کے ساتھ ہوا غلط ہوا ہے تو وہ بھی غلط تھا، یہ اگر غلط ہو رہا ہے تو یہ بھی غلط ہے. تو اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. پھر یہاں پہ اس لیے تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے کہ اس وقت سچویشن جو تھی وہ تھوڑی اس سے نرم تھی، اس وقت سچویشن جو ہے زیادہ ٹائٹ ہے. آپ دیکھیں نا، الیکشن کا کہاں پہ نظر آ رہا ہے؟ 2 ماہ جب رہتے ہوتے ہیں تو ایک ہلا گلا شروع ہوا ہوتا ہے الیکشنز کا، جی ادھر آ رہا ہے، ادھر آ رہا ہے، وہ جلسے ہو رہے ہیں، کوئی جی ٹی وی انٹرویوز ہو رہے ہیں. یہاں پہ ہم کسی کو بلاتے ہیں، یہاں پہ آتے ہی نہیں ہیں. اور بھئی آگے بات تو کرو، کوئی کیسا ہمیں بتاؤ تو صحیح کچھ. اب دیکھیں نا، کون سا الیکشن کا گہما گہمی آپ کو چلے ایبٹ آباد ہزارے کو لے لیتے ہیں، ہری پور لے لیتے ہیں، منسیرا، ایبٹ آباد، جو مین سٹیز ہیں ہمارے یہاں پہ ابھی تک آپ کو کوئی گہما گہمی آپ کو نظر آئی ہے؟ جو آپ کے لوکل امیدوار ہیں وہ نہیں اٹھ کے ابھی تک سامنے آ رہے. قاری صاحب، سردار صاحب کہہ رہے ہیں میاں صاحب کے ساتھ کم زیادتی ہوئی ہے اور خان صاحب کے ساتھ زیادہ زیادتی ہوئی ہے. زیادتیوں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ موتیب صاحب، اکراس دا بورڈ اگر سب سے پہلے آپ دیکھیں نا، اب یہ سارا پروسیس جمہوریت کو سٹرنتھن بنانے کے لیے ہو رہا ہے. اور الیکشن کا ایک مقصد ہوتا ہے. الیکشن کا مقصد کیا ہے کہ پورے ملک کے لوگوں کی ایک نمائندہ حکومت آئے اور اس کے پاس مینڈیٹ ہو ان لوگوں کے فیوچر کے لیے بہترین راستے کا تعین کرے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جماعتیں یہاں پر جتنی بھی بڑی جتنی بھی نام نہاد جماعتیں ہیں، کیا ان جماعتوں کے اندر کبھی آپ نے جمہوریت دیکھی ہے؟ کیا ان جماعتوں نے اپنی جماعتوں کے اندر صحیح حقیقی جمہوری پیمانے پہ کیا جو یہ ساری جماعتیں ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ اسٹیٹ ایسا میکانزم بنائے، ایسے کرے، ویسا کرے، تو کیا ان جماعتوں نے کبھی اپنی جماعتوں کے اندر الیکشن کروائے ہیں؟ اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ابھی تک جتنے بھی ہیں، ہماری بھی ایک عمر گزری ہے، ہم نے بھی ان جماعتوں کی فرنٹ لائن پہ ایکٹیو رول ادا کیے ہیں. لیکن میں پورے ریجنز کی بات کروں گا، مجھے یہاں پر کسی جماعت کا کوئی بھی سیاسی الیکشن نظر نہیں آیا کہ جماعت کے اندر یہ سب نامینیشنز ہیں، اپنے اپنے من پسند لوگوں کو سیٹوں پہ اپائنٹ کر کے اور ان سے وہی کچھ توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ان کے ذہن میں ہوتے ہیں، ان کو فیڈ جیسے کرتے ہیں وہ لوگ آگے ایک پپٹس کی طرح رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر نظریاتی پولیٹکس کو فروغ ہی نہیں دیا گیا. موتیب صاحب، آپ جب جماعتوں میں سیاست کے اندر جمہوریت نہیں ہوگی تو جمہوریت کو کیسے ڈیفائن کریں گے آپ؟ کہ ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دی پیپل، فار دی پیپل اینڈ بائی دا پیپل. تو کیا جماعتوں کے اندر کبھی جمہوریت کے اندر اس کارکن کی رائے کا کسی نے احترام کیا؟ الیکشن پیسے والوں کی گیم ہے. کارکنان کی رائے کا کسی نے احترام نہیں کیا. میں قاری صاحب سے ایک بات پوچھتا رہتا ہوں، قاری صاحب نے اتنی وہ کی ہے اس پہ، یہ سیاست ہے کیا چیز جی؟ دیکھیں، سیاست ایک عبادت ہے. آپ انسانیت کے مسائل کو حل کے لیے اور اپنے معاشرے کے اندر جو دیکھیں نا، بحثیت مسلمان ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک چارٹر آف لائف دیا ہے جو قرآن کی صورت میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پوری زندگی ہمارے سامنے عملی نمونہ ہے. اب سیاست کو مختلف لوگوں کی نظر میں اس کا مختلف کام ہوگا. آج کل کی سیاست تو مفادات کی اصول کے لیے آسان راستہ ہے، لیکن جو سیاست ہے امام حسین نے جو کربلا میں کی تو وہ بھی سیاست تھی. حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا، اپنے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے اس شعور کو اجاگر کرنا، مجھے ان یہ کی بتائیں، ایڈوکیسی کرنا، بالکل یہ سیاست ہے نا. ابھی مجھے بتائیں نا موتیب صاحب، آپ کا بھی کافی گہری نظر ہوتی ہے، قاری صاحب کی بھی، یہ بلکہ یہ تو خود حصہ بھی رہے ہیں.
میرا نون لیگ میں بھی رہے ہیں اور پی ٹی آئی میں بھی رہے ہیں, مختلف ادوار میں مختلف سارا کچھ دیکھا ہے. آیا آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ جتنے ہمارے یہاں پہ امیدوار جو آئے ہیں ابھی تک آئے ہیں, آگے آنے والوں کو چھوڑ دیتے ہیں ہم. آپ کا مہتاب صاحب کے ساتھ زیادہ عرصہ گزرا ہے, مجھے آپ بتائیں نا کون سا بندہ میں کہتا ہوں کہ وہ پاکستان کا سوچتا ہے یا مفاد کا سوچتا ہے؟ سب اپنے لیے سوچتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ موتیب صاحب آج 76, اس کے ساتھ ہی دوسرا بھی کہ آج 76 سال ہو گئے ہم یہی سن رہے ہیں کہ جی پچھلی حکومت نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, دوسرے کو وہ جو شطرنج کا پیچھے شطرنج کھیل ہوتی ہے تو وہ جو پلیئر کھیل رہا ہے وہ آگے کھیل رہا ہے, وہ جو سب یہ کھیلے جا رہے ہیں, وہ جو پلیئر کھیل رہا ہے. جی ہاں, یہ انہوں نے قاری صاحب ایک میں یہ پلیئر کون سا دیکھیں آج 76 سال ہو گئے ہم بس اسی سلسلے میں چلے کوئی اس کو طاقتور ہلکا کہہ رہا ہے, اس کے یہ کون ہے, کون لوگ ہیں, اگر ہمیں بھی بتایا جائے نا. موتیب ہم نے سیاست کے نشیب و فراز دیکھے ہیں. سردار صاحب کی بات کو انہوں نے تو بڑے دبے الفاظ میں وہ اپنے اظہار کی کوشش کی. میں ان کی نظر یوں کہوں گا کہ کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. اب جن حلقوں کی یا جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, ایکچوئل پاکستان میں پاور تو ڈیولوٹ ہوئی ہی نہیں ہے کبھی ایسے. جو سول سپریمیسی ہے پاکستان کے اندر, کیا کسی پرائم منسٹر نے کھل کے آزاد خارجہ پالیسی تشکیل دے سکی؟ اور پاکستان جو ترقی ہونی چاہیے تھی وہ ایز سچ ہوئی نہیں ہے. پاکستان کے اندر جو جمہوری تسلسل تھا اس کو سیکوینس سے اس کا تسلسل برقرار رہا نہیں ہے. کبھی بھی کسی حکمران کو پورا کام کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا. بالکل کیوں نہیں دیا گیا سر؟ اس لیے نہیں دیا گیا کہ جب وہ پبلک کے اندر پاپولیرٹی فیل کرتا ہے یا جو اس کی ڈائنامکس اس کے روٹس طے کرتا ہے تو پھر کچھ حلقوں کو وہ ناگوار گزرتی ہے, ان کی سپریمیسی ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے. کون سے حلقوں کو؟ پاکستان ہے نا, آپ نے کوسچن خود کیا. سردار صاحب آپ کھل کے کوسچن کریں, میں آپ کو ایز اے سیاسی کارکن جواب دوں گا نا. میں اندر ریکارڈ بیٹھ کے کہوں گا میری اگر سٹیٹ ضبط ہوتی ہے. ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو اپنے پاپولر لیڈر کو سائڈ پہ کرنا اور ان پاپولر لوگوں کو آگے لانا, ایسا کون کرتا ہے؟ یہ سوال یہ انہوں نے کوسچن کیا, وہ کون کرتا ہے؟ ایسا عوام تو نہیں کرتے, ایسا وہ مقتدر حلقے کرتے ہیں نا. کون سے مقتدر حلقے؟ مقتدر حلقے وہی حلقے ہیں کہ جو آپ کے بھی ساتھ رابطے میں ہیں, جو دیگر لوگوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. آپ کے ساتھ رابطہ کس طرح؟ دیکھیں نا, آپ ایک اتنے بڑے چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اب لوگوں کی رائے تبدیل کرنے میں ان چینلز کا بڑا رول ہوتا ہے. مجھے بتائیں نا کون سا ٹی وی چینل, کون سا میڈیا ہاؤس جو آزادانہ صاف شفاف رپورٹنگ کر رہا ہو؟ ہر کوئی کسی کا بغل بچہ بنا ہوا ہے. میرے سوال سے آپ پھر گئے ہیں نا. میں آپ کے سوال سے نہیں پھروں گا. وہی حلقے ہیں نا جو پاکستان کے اندر جمہوریت کا تسلسل نہیں چاہ رہے ہیں, جو الیکشن کو مینج کر رہے ہیں نا. دیکھیں کبھی آر ٹی ایس بیٹھ جاتا ہے, جو اس وقت کی پاپولر قیادت تھی نواز شریف, اس کو ہٹا دیا گیا. پروجیکٹس پہ کام ہو رہے ہیں نا, بقول آپ کے کہ جی پہلے پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا گیا. آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ پھر مجھے یہ بتائیں, ابھی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پروجیکٹ نواز شریف لانچ ہو رہا ہے. نہیں, پاکستان کے اندر جمہوریت ایسے نہیں چلے گی. لیکن قاری صاحب یہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, عوام کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار دیں, وہ اپنے مستقبل کا کون سا اختیار. مطیب صاحب ایک منٹ, کون سا اختیار سر دیں؟ اب آپ دیکھیں, ابھی نواز شریف کو لایا گیا یا آیا یا جس طرح بھی ہوا, ابھی ایک اندھے بندے کو بھی بتائیں کہ نواز شریف کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کل کا وزیر اعظم ہے جی. یہ اس بات سے میرا سوال سن لیں, اس بات سے آپ ایگری کرتے ہیں نا؟ آپ کوسچن کریں, میں آپ کو جواب دوں گا. سیاسی جماعتوں کا ٹائم بھی بچ جائے نا. سیاسی جماعتوں نہیں, میری بات سن لینا سر, بات سن لینا کہ ابھی یہ کس طرح سے ہمارے الیکشن, پھر الیکشن کا فائدہ کیا ہے جب ایک چیز سامنے سب کہہ رہے ہیں کہ نظر آ رہا ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جب تک جماعتوں کو لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے, کسی ایک کو ستیلی ماں جیسا سلوک کریں گے کسی ایک کے ساتھ, وہ الیکشن تو نہیں ہوگا. پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ جو جماعتیں رجسٹرڈ ہیں, جنہوں نے جمہوری پروسیس کے تحت اپنی جماعتوں کی اسکروٹنگ کروا رکھی ہے, ان جماعتوں کو لیونگ پلینگ فیلڈ دیں. وہ
جو پبلک پلیس کون پہ دے گا؟ کون دے گا؟ وہ دے یہی تو گا، باتیں ہیں الیکشن ساری، کمیشن آف کون دے گا؟ پاکستان کو دینا چاہیے۔ وہ کہاں دے گا؟ پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آپ کہتے ہیں جب تک آپ کا الیکشن کمیشن آف پاکستان خود مختار فعال ادارہ نہیں ہوگا اس وقت تک ملک کے اندر ٹرانسپیرنٹ الیکشن لیکن نہیں قاری صاحب ہوں گے۔ میں آپ کی سر بات کیسے کاٹ رہا ہوں، میں دیں ایک گے؟ منٹ مجھے سردار بتائیں۔ صاحب میں ایک بات آپ کی کاٹ رہا ہوں، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی مجھے یہ بتائیں نواز شریف کی اس ملک کے لیے کوئی کنٹریبیوشن، کیا کنٹریبیوشن ہے؟ جتنا انہوں نے کام کیا ہے ملک کے لیے، جتنا ان کی پارٹی نے کام جتنا ہو سکا ہے ان سے بالکل کیا ہے۔ موٹر ویز کو آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں جی کرپشن بھی اس میں ہوئی ہے، لیکن ایک موٹر وے نہیں یہ آپ الزام لگانا اور کیا؟ بات ہوتا ہے، کرپشن ہوئی ہے کیا آج تک کسی نے کسی عدالت میں پروف کیا ہے کہ کس نے کیا کرپشن نہیں، کی ہے؟ میرا پورا سوال نہیں ہے، نہیں وہ آپ کہہ رہے نے ہیں جواب موٹر نہیں وے میں سنا نا۔ کرپشن ہوئی ہے۔ قاری صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی میں بالکل یہی کہنا چاہتا ہوں کہ باتیں کرنی آسان ہے، کبھی کسی شہری نے کسی صحافی نے وہ کرپشن اٹھا کے کورٹ لے کے گئی ہے؟ میں نے کہا کیا ہے، ثبوت دیکھیں جی، مانگ رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہے، میں نے کہا ہے کہ انہوں نے جو موٹر وے کا منصوبہ ہے بہت اچھا کیا ہے۔ لوگ بالکل ٹھیک کہتے کہہ ہیں رہے ہیں۔ سنائی دیا ہے کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے، ہوئی ہوگی یا نہیں ہوگی ہمیں نہیں پتا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں یہ بات مگر پروجیکٹ آپ نے پوچھا ہے پروجیکٹس کا ان کا بالکل اچھا کیا ہے۔ پھر آپ کی دہشت گردی میں بڑا انہوں نے بہت بڑا بہت اہم رول، وہ کہ پیچھے فوج ہی تھی، آرمی نے سب کچھ کیا ہے، لیکن اس میں آپ کو اس پوائنٹ وقت آ کے گیا، پرائم آپ وزیر کو اعظم پوائنٹ آ گیا، سن لیں اب ساری مجھے بات۔ نہیں آپ کو پوائنٹ اب آ آپ گیا، اس آپ کا اس پہ پوائنٹ جی، آ گیا۔ اب جی۔ مجھے یہ بتائیں کیا عمران خان کے ٹینیور میں کے پی کے 10 سال کے ٹینیور میں اور وفاق کے 3.5 سال کے ٹینیور میں ملک کو کچھ ملا ہے؟ میرے خیال میں جی جو پی ٹی آئی نے اپنے منصوبے تیار کیے ہوئے تھے نا اس کے لیے پورا ٹائم نہیں مل سکا ان کو۔ ابھی آپ صرف دیکھ لیں ساری باتیں کرتے رہتے ہیں، صحت کارڈ، ظاہر ہے جو چیزیں ہیں وہی ہم نام لیں گے نا۔ جو صحت کارڈ کا ایک ہے یہ لو لیول تک آیا ہے، یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ایک لو لیول تک انہوں نے ایک ایسی سکیم لے کر آئے۔ اس سے پہلے آپ نے سنا بلکہ امریکہ نے کس نے کہا ہے کہ یہ ترقی یافتہ ملکوں میں بھی اس طرح سے نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کا اس پہ پوائنٹ لوں گا جی۔ سردار صاحب کہہ رہے ہیں نواز شریف کا کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے کہ وہ کرپٹ ہے۔ دیکھیں مطیب صاحب یہ پرسیپشنز قائم کی جاتی ہے، جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہیں۔ سر سپریم کورٹ غلط کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ نہیں سپریم کورٹ غلط، سپریم کورٹ کیا کہتی ہے جی؟ وہ انہوں نے کہا جی آپ جتنے یہ آپ کے جتنے ایسٹس بنے ہیں، ایسے جتنے بنے ہیں ایون فیلڈ ہے جو بھی ہے جی جی جن میں ابھی نواسیات ہو رہی ہیں، وہ انہوں نے کہا جی ایک رسید لا دیں۔ وہ کہا جی اونٹوں میں پیسے جا رہے تھے۔ ہم نے سارا دیکھیں سنا ہے ہم نا۔ نے یہ اچھا، سنا ہے سپریم کہ کورٹ پھر پاگل تو آپ نہیں ہے نے نا سر؟ اونٹوں والا بھی انکشاف کیا، ہم نے لانچوں میں پیسے ڈالرز جانے کا سنا ہے، لانچوں میں پیسے جاتے نہیں، رہے ہم نے ہیں۔ تو وہ کہتے ہم ہیں نے جو یہ بھی سپریم کورٹ سنا ہے کہتی کہ نا۔ یہاں پر سر سنیں نا، میری بات سن لینا۔ نہیں ایسے بات نہیں چلے گی۔ میں یہ کہتا ہوں ہم صرف وہ بات کر سکتے ہیں جو ہوئی ہے، ہم اپنے آپ سے کوئی دیکھیں کسی جی، پہ الزام نہیں لگا اگر سکتے۔ ہوئی بات آپ کریں گے تو ہم ہوئی بات تو وہ ہوتی ہے جس کا کوئی ویلڈ پروف ہو۔ سر سپریم کورٹ نے میں نے کہتا ہوں سپریم کورٹ نے کس کیس میں کس کو سزا دی ہے؟ اتنی جرت کیوں نہیں کی ہے سپریم کورٹ نے کیا کہ چور کو چور کہا ہے تو اس کو سزا کیوں نہیں دی ہے؟ یہ تو جوڈیشری کا کام ہے نا۔ تو یہ 10 سال کی سزا کس میں ہوئی؟ کس میں سزا ہوئی ہے؟ وہی سزا آپ کی ہائی کورٹ نے ختم کر دی ہے، کہاں ہوئی ہے؟ اچھا پہلے ہائی کورٹ وہ غلط تھی، اب صحیح ہے؟ میں یہی تو پوچھ رہا ہوں نا، ایک منٹ میں ادھر لانا چاہ رہا تھا۔ میں دیکھیں نہیں میں لانا چاہ رہا تھا آپ اپنے مقصد کی باتیں نہیں کلوا سکتے۔ میں سیاسی کارکن ہوں، میں کوئی بزدل سیاسی کارکن نہیں ہوں، نہ کوئی مراد یافتہ طبقے سے تعلق۔ اچھا مجھے یہ بتائیں جی، میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا، میں آپ کے سوال کا میری بات سن لینا سردار۔ نہیں سر سنیں نا، اس طرح نہ کریں نا۔ مطیب صاحب جب آپ کوشچن کرتے ہیں تو پھر آپ کو حوصلہ رکھ کے سوال کا جواب ان کو جواب دینے کا موقع اس کا شارٹ جواب دیں نا، شارٹ جواب دیں، شارٹ جواب دیں۔ جواب ان کا ٹائم ہے بالکل قاری ہاں صاحب، شارٹ جواب دیں۔ آپ نے کوشچن کیا اسپیسیفک آپ نے کیا کوشچن ان کا کیا؟ کوشچن یہ تھا کہ میاں نواز شریف ایک کرپٹ آدمی ہے، اس کو نہیں ان کے سپریم جو کورٹ کے اساسی ہیں مطابق وہ آمدن سے زیادہ ہیں۔ ان کے جو اساسی ہیں وہ آمدن سے زیادہ ہیں۔ میں کوئی مسلم لیگ نون کا ترجمان نہیں ہوں۔ I'm not representative of PMLN۔ میرا ایک اپنا سیاسی تعلق ہے، میں نون کا حصہ رہا ہوں۔ میں پاکستان تحریک انصاف ہزارہ ڈویژن کے لیے میں نے اپنی جوانی کے 17-18 سال اس جماعت کی نظر کی ہیں۔ ہم نے عمران خان کی پالیسیوں کے لیے، عمران خان کی الفاظ کے ساتھ اور اس کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے نعرے کے ساتھ
اپنی جوانی کے قیمتی 18-20 سال اس کی نظر کیے ہیں، ہم نے پولیٹیکل اس کے ساتھ ورک کیا ہے، سر ہم نے میں کہہ رہا ہوں نا، لیکن یہ پی ٹی آئی کے اندر بھی، پی ٹی آئی کی یوتھ یا پی ٹی آئی کے دیگر لوگ یا جماعتوں کے اندر نون کی یوتھ یا نون کے دیگر لوگ، وہ ایک دوسرے کو تان و تشنی کا دیکھیں نا، یہ کال بے نظیر بھٹو کی پارٹی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکٹھے بیٹھ کے اقتدار انجوائے کرتے رہے ہیں، ساری 16 جماعتیں، جو اس سے پہلے پی ٹی آئی اقتدار میں رہی ہے، آج یہ تینوں جماعتیں، بڑی جماعتیں آپس میں مقابلے میں بات کر رہی ہیں۔ کیوں؟ کل نواز شریف کے بھائی کے ساتھ بیٹھ کے زرداری صاحب کا بیٹا وزارت خارجہ کے مزے لوٹتا رہا ہے، تو آج یہ ایک دوسرے کو کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کے اندر اخلاقی جرت نہیں ہوتی کہ جب آپ اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں تو آپ ان غلطیوں کی نشاندہی نہیں کرتے؟ اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی، پی ٹی آئی کے 10 سال پی ٹی آئی کی اقتدار رہا ہے نا جی، کے پی کے میں 3.5 سال پی ٹی آئی کے کردار مرکز میں بھی رہا ہے، کیا بے روزگار نوجوانوں کو روزگار مل گیا ہے؟ کیا ہزارہ ڈویژن میں انڈسٹریل یہاں پہ ہب بن گیا ہے؟ کیا یہاں پہ سی ٹیک کے وصلات آئے ہیں؟ کوئی بھی کام نہیں ہو رہا، صرف اتنا سا قاری صاحب الزام نہ لگائیں کسی پہ، نہیں ہم تو الزام اکراس دا بورڈ جا کے بات، ہم تو جو سپریم کورٹ میں ہوا ہے وہ سارا بتا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ نے جو سزا دی ہوئی اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا؟ سپریم کورٹ خود ہی جج بھی تھی، خود ہی انویسٹیگیٹر بھی تھی، اور مجھے یہ بتائیں نا، پاناما کیس کی آپ بات کرتے ہیں، آخر اس کا اینڈ کیا ہوا؟ بیٹے سے تنخواہ لینے پہ اس کو نکالا۔ تو جو اگر اتنے اربوں خربوں روپے کے ایسٹس تھے جن کو سپریم کورٹ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ کہاں سے آئے، ان کی منی ٹریل دیں، ان کی رسیدیں دکھائیں، وہ رسیدیں اگر نہیں دکھائی گئیں تو پھر یہ عدلیہ کا کام ہے کہ ایسے لوگ جو ملک اور قوم کی دولت لوٹنے کا موجب بنے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو۔ اب دیکھیں نا، یہاں پر مختلف محکموں کے سپروائزر، اوورسیئرز اور ان کے چھوٹے چھوٹے اہلکار کروڑوں کے اثاثوں کے مالک بن گئے۔ یہاں پر کل کے قبلے آپ سپریم مجھے کورٹ دیکھیں نا، ادھر رہے نا ذرا سا نا، سپریم کورٹ تک آ جائیں۔ نہیں سپریم کورٹ ادھر ہی رہے نا، ایک سپریم کورٹ نے کل سزا دی، آج وہ سزائیں معاف ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پہلے غلط تھی۔ ایک سپریم کورٹ نے سزا دی، آج وہ سزائیں معاف۔ سردار صاحب بالکل چھوٹا سا پوائنٹ دیں، آپ احتساب کی بات کر رہے تھے، سزا اور جزا کی بات کر رہے تھے، سر جی تاکہ ہم اپنے اس گفتگو کے سلسلے کو آگے لوکل پالیٹکس پہ آ سکیں۔ یہ بڑی انتہائی افسوسناک بات ہے اور بڑی دکھ والی بات ہے کہ ایک پہلے عدالت غلط ہوتی ہے، بعد میں وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ قاری صاحب آپ نیب کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا، نیب کا بھی قاری صاحب سے ساتھ کر لیں کہ نیب نے اپنے وہ سارے ڈاکومنٹس واپس لے لیے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ مقدمہ غلط ہو گیا، تو نیب ایک آدمی کو آپ نے اتنا سزا دی، 10 سال کی سزا بھی سنائی، اس کو رکھا، وہ باہر جانے پہ مجبور ہو گیا، آیا اس کا کیا قصور تھا پھر؟ اس پوائنٹ پہ آپ کیا کہتے ہیں قاری صاحب؟ سردار صاحب اصل میں آپ کا جو پروگرام ہے، اس میں آپ کی بات کو میں آگے اس طرح بڑھاؤں گا کہ نیب، وہ کہتے ہیں نا کہ بھگتو، لوگ کہتے ہیں نا آپ بھگتو، تو یہ آمریت کا دور کا بنا ہوا یہ وہ ادارہ ہے جو صرف اور صرف اس سے پہلے ہے تو یہ نیشنل، آپ اس میں نا اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے یہ ہے، مگر اس نے اکاؤنٹیبلٹی کے بجائے ہمیشہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے۔ نیب نے ہمیشہ چیزوں کو وقت کے آمروں کو، وقت کے حکمرانوں کے زیر نگیں آ کے، زیر تابع آ کے اپنے مخالفین کو دبانا، اپنے مخالفین کے اوپر پریشرائز کرنا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں نیب کے اوپر بھی نیب ہونی چاہیے؟ میں کہتا ہوں کہ نیب بیسیکلی جو اس کی ڈائنامکس ہیں، جس کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا ہے، بیسیکلی یہ وہ کام ہی نہیں کر رہا۔ نیب آپ دیکھیں نا، اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے ہیں، ہاتھ اور پاؤں اس طرح کاٹ دیے گئے ہیں کہ جو قوانین سازیاں ہوئیں، پھر نیب کا کردار بھی اتنا شفاف نہیں رہا کہ لوگ
تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ کل نواز شریف کے ساتھ نیب نے کیا کیا. آپ کا پوائنٹ اس پہ آ گیا. سردار صاحب دیکھیں نا، میں نے کوئی اتنا کوئی نیا نام یا کوئی ایسا نام نہیں استعمال کیا. میں یہ دیکھیں نا، سیاسی انجینئرنگ یہ ٹھیک ہے، یہ پاکستان سول انجینئرنگ کا سنا ہے، الیکٹرانکس کا سنا ہے، بالکل آپ نے ٹھیک سنا ہے، لیکن یہ سیاست کے میدان کے سیاست کے یہ وہ انجینئرنگ ہے جو اداروں سے سیاست کے میدان کو مینج کرنے کے لیے کروائی جا رہی ہوتی رہی ہے. نیب نے کبھی بھی اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے کا پاکستان کے سرمایہ کو، جو دیکھیں نا آج جن لوگوں پہ الزام لگ رہے ہیں ادارہ تو تھا، ادارے کی موجودگی میں پاکستان کے پیسے لوٹ کے وہ کیسے لے کے چلے گئے؟ کیا سرحدیں، کیا آپ کا کسٹم نہیں تھا؟ کیا آپ کی امیگریشن والے نہیں تھے؟ کیا آپ کے جہازوں کے اندر جو چیز جا رہی ہے اس کی ٹرانسپیرنسی کو چیک کرنے والے ادارے نہیں تھے؟ ایک نیب ہی نہیں، پاکستان کے ملک کے اندر جو نظام ہے یہ اتنا گھسا پٹا آلودہ فرسودہ نظام ہے کہ جس نظام کو ریولیوشنری چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس کو کس نے ٹھیک کرنا ہے جی؟ اس کو تب ٹھیک ہوگا کہ جب آپ جمہوریت کی بنیادی روح کو سمجھیں گے، جب اس ملک میں صاف شفاف الیکشن ہوگا، جب جماعتیں اپنے اندر صاف اور شفاف الیکشن کروا کے اپنی قیادت لائیں گی. یہاں پر جماعتوں کے منشور میں جو لکھا ہوتا ہے، کیا کسی جماعت نے اس منشور کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی ہے؟ یہ جماعتیں کرائیں گی. تو میں اسی نہیں جماعتوں، آپ کو نیا معاشرہ تو نہیں لے کے آئیں گے. دیکھیں نا، یہ ساری جماعتیں وہی کر رہی ہیں جو آج سے 30-40 سال 50 سال سے ہوتا ہے. جہاں سے بٹو شروع ہے ادھر سے لے کر کیا ابھی تک وہی کچھ ہو رہا ہے، ایک گیا دوسرا. یہ پارٹیاں تاریخ خود کو دہرا رہی ہے. یہ پارٹیاں دو ہم پہلے جی دیکھتے رہے ہیں، دو باتیں نہیں ذرا سن لینا، دو پارٹیاں ہمیشہ یہ لگی رہی ہیں اور عوام کو یہ الو بناتی رہی ہیں. بالکل اس میں کہنے میں کوئی یار نہیں ہے. تو جب تیسری پارٹی آئی اس نے کیا کیا؟ نہیں ہم کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے. آپ دے رہے ہیں نا، آپ دو پارٹی دیکھیں نا، پاکستان کے اندر آپ تمام کو ایک لیول پہ نہیں. میں نے کہا دو پارٹیاں جب تک تھی، سنیں نا سر پوری بات تو سن لینا. مجھے پتہ ہے آپ کی ہمدردیاں نون لیگ کے ساتھ ابھی بھی دل میں گٹ گٹ کچھ ہو رہا ہے، لیکن سن لے میری ہمدردیاں نہیں. دیکھیں میں بالکل میں ایک سیاسی کارکن ہوں. میری ہمدردیاں کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہو سکتی. میری ہمدردیاں میری اپنی جماعت کے ساتھ ہوں گی. میں آپ کی اطلاع کے لیے پاکستان کے ساتھ اگر ایک بات کی اس میں تھوڑی ان کی وضاحت. موتیب صاحب سردار صاحب آپ کے ادارے کے اندر ماشاءاللہ سروسز دے رہی ہیں، لیکن سردار صاحب شاید آج تک یہ نہیں سمجھ سکی ہیں کہ قاری راشد محمود کا تعلق کس جماعت سے ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو اس چیز کی آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کروں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا کل بھی ایک قدناسہ کارکن تھا، میں آج بھی ان کا کارکن ہوں. میری جماعت ہے، میرا نظریہ ہے، لیکن میں اپنی جماعت کے اندر رہتے ہوئے بھی کسی غلط کو غلط نہیں کہوں گا. میں حق اور سچ کے ساتھ ہوں. میں تو عمران خان کے کے نعرے کے ساتھ ہوں. آپ غلط کو غلط کہیں گے، میں کہوں گا الٹا نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کی غلطی کو سچ نہیں کہوں گا، اور حق کو حق کہنے کے لیے میرا ماضی اس چیز کا گواہ ہے کہ میں کبھی کاسلیس بننے کی کوشش بھی نہیں کی، نہ میں حاشیہ سرا بنا ہوں. میں کلمہ حق کہتا ہوں، چاہے وہ میری پارٹی ہو، میری پارٹی کے اگینسٹ بات ہو. بالکل ٹھیک ہے، آپ یہ کہتے ہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بولا ہے میں حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، غلط کو غلط کہتا ہوں. تو آپ کی جماعت کے کچھ عناصر پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ 9 مئی جیسے واقعات میں ملوث تھے. تو اس 9 مئی کے حوالے سے آپ کیسے روشنی ڈالیں گے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا موتیب. ہر جماعت کے اندر یہ تاثر دیا جاتا ہے، یہ میری سوچ نہیں ہے. ہر جماعت کے اندر جہاں اچھے ہوتے ہیں وہاں برے بھی ہوتے ہیں، مگر جماعتیں کسی کو برائی کی طرف کبھی بھی نہیں لے کے جاتی. جماعتیں ہمیشہ نظم اور ضبط سے بات کرتی ہیں. اگر جماعتوں کے اندر کوئی اپنی پالیسی پہ عمل پیرا ہے، دیکھیں نا انہی جماعتوں کا ہم حصہ ہیں.
ہم پاکستان کی سالمیت کے لیے اداروں کو عزت نفس جو اداروں کی ہے عزت ہم اس کا احترام کرتے ہیں. زمان پارک میں ساری اس کی منصوبہ بندی ہوئی ہے, وہ جیو فینسنگ ہوئی ہے, وہ یہ کہہ رہے بنی گالا میں ہوئی ہے, انصاف جو ہے وہ ملوث ہے, اور یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ ملٹری کورٹس میں کیسز چلنے والے تھے, پتہ نہیں اب آگے چلیں گے یا نہیں چلیں گے. آپ نے جس جماعت کا آپ نے بولا ہے کہ میں اس جماعت کا حصہ ہوں, اس جماعت پہ اس ٹائم بڑا مشکل ٹائم بھی ہے, اور بڑے ریاست مخالف ان پہ الزامات بھی لگ رہے ہیں. تو دیکھیں موتیف صاحب چند اشخاص پہ لگ رہے ہیں, جماعت پہ نہیں لگ رہے. یہ آپ کی وضاحت کے لیے عرض کروں, پاکستان جماعت کے لیڈر ہے مسلم جیل میں ہے, پابند سلاسل ہے. نہیں سر, سائفر کیس کو آپ دیکھ لینا, وہ تو ایک خفیہ دستاویز ہوتی ہے, وہ تو آپ لیک آؤٹ کر ہی نہیں سکتے. جو معاملے عدالتوں میں ہیں وہ عدالتیں ان کا بہتر حل کریں گی. مگر جہاں تک بات آپ نے 9 مئی کا کوشچن کیا ہے, سر سوری ٹو آپ کے شہر میں جو لوگ تو آج وہ نواز شریف کی سزائیں پھر غلط ہو رہی ہیں نا سر, اب ان پہ معذرت کے ساتھ سردار صاحب آپ یا مطیب یا میں ان پہ تو ایسی کوئی بات ہم نہیں کر سکتے نا, ہمارے اوپر تو پھر یہ توہین عدالت کی بات آئے گی. میری بات سنیں, لیکن ہم بحثیت شہری اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. ہمیں جو نظر آ رہا ہے ہم تو وہ کہہ رہے ہیں, جو نظر آ رہا ہے اس کا جواب پھر دیں گی نا وہ عدالت. وہ دیکھیں نا, سپریم جوڈیشل کونسل ہوتی ہے ان چیزوں کے اوپر ریویو کے لیے, آپ ادارے کے طور پر جائیں نہ ریویو کروائیں اس کے اوپر کہ جی اس کے اوپر پٹیشن لے کے جائیں. پاکستان کے اندر اصول انصاف اتنا مشکل کام ہے سردار صاحب, اگر آپ کا اللہ نہ کرے کوئی چھوٹا موٹا کیس کسی تھانے تک ہو, آپ وکیلوں کی فیسیں نہیں سہ سکتے. تو آپ کی بھی حکومت 3.5 سال رہی ہے نا, آپ نے کچھ نہیں کیا انصاف کے لیے. ہماری 3.5 سال نہیں رہی ہے, ہماری تو صوبے میں 10 سال رہی ہے. نہیں میں وفاق کی بات, وفاق میں 3.5 سال رہی ہے. یہ صوبائی جسٹس سسٹم صوبہ سرات کا ہے. اور آپ کے لیے یہ پتہ, آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں آپ کے چینل سے, میں نے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, جب محمود خان وزیر اعلیٰ تھا, میں نے ایبٹ آباد پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ میں گورنمنٹ آف کے پی کے کو پٹیشنر میں فریق بنایا ہے, چیف سیکرٹری سمیت, کہ پاکستان کے اندر اگر طریق انصاف پوری دنیا میں جسٹس سسٹم کی بات کرتی ہے تو ہمارے لا اور پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ نے ایک جونیئر کو اٹھا کے سینئر کی جگہ پہ لگا دیا. میں نے تو اس کو چیلنج کیا ہے, میں نے تو اپنی جماعت کے اندر چیلنج کی ہے. اب ایک پوائنٹ اقتدار میں سردار صاحب, جب پارٹی اقتدار میں تھی, ایک نقطہ ہے جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. یہ مختلف پارٹیز بن رہی ہیں, حادثاتی پارٹیز جو بن رہی ہیں, جس میں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز ہے, ٹھیک ہے, استحکام پاکستان ایک یہ پارٹی ہے, اور باقی وہ پارٹی جو بالکل جن کا کوئی کردار نہیں تھا وہ بھی مین سٹریم میں آ رہی ہیں, جس طرح بلوچستان میں میاں نواز شریف کے ساتھ اتحاد ہو رہا ہے. ان پارٹیز کا آپ کیا رول دیکھتے ہیں, اور ان پارٹیز میں جو چہرے ہیں یہ چہرے کیوں نہیں, یہ پارٹی سر ہمیں بھی کچھ بتایا جائے نا, قاری صاحب کی بہتر نظر ہے کہ یہ کیسے آگئی ہیں, یہ کیا کریں گے, ان کا رول کیا ہوگا, عمل میں آیا. ہاں وجود کیسے آ گیا. دیکھیں موتیف صاحب, سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ جب کچھ اداروں میں آپ نے 9 مئی کا ذکر کیا, 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی زیر عتاب ہے. نہ تو پی ٹی آئی کو کہیں لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے, نہ اس کو کوئی پبلک پلیس پہ جلسہ کرنے کی اجازت ہے, نہ اس کو کہیں پہ کنونشن کرنے کی لیگلی اجازت دی جا رہی ہے, اور نہ ہی ان کو اپنی الیکشن کی کمپین کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے, جو نظر آ رہا ہے. ہم یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ کسی مجرمانہ فعل کے اندر, کسی ایسی کارروائی کے اندر جو ریاست اور ریاستی اداروں کے اگینسٹ ہو, آپ ان لوگوں کو کیفر کردار تک لازمی پہنچائیں. اچھا, اس کے لیے جدید میکانزم ہے جو آپ نے کوشچن کیا سردار صاحب, میں اس کی طرف نہیں, ہم لوکل ذرا سا آ رہے ہیں. سردار صاحب میں ایک بات, یہ جماعتیں جو آپ نے کہی نا, پارلیمنٹیرین آ گئی, استحکام پاکستان آ گئی, بیسیکلی یہ جماعتیں نہیں ہیں, یہ الیکٹبلز نوٹبلز کی آماج گاہیں ہیں جو اپنے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کسی نہ کسی چھتری کے نیچے آتی رہتی ہیں. یہ ان کو آشیرواد ہوتی ہے ان اداروں کی جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نام لیں کون سے ادارے, وہی مقتدر حلقے, وہی آپ کی اسٹیبلشمنٹ, وہی آپ کے ناخدا جن کا نام لینے سے میڈیا کے آگے اور پیچھے بڑے لوگ ڈرتے ہیں, کہیں غائب ہو جائیں گے, کہیں نظر نہیں آئیں گے, مگر کسی کو تو کلمہ حق کہنا ہوگا نا. اچھا, آپ کی پارٹی سے یہاں اب
قاری صاحب تھوڑا سا لوکل ہیں. پالیٹکس پہ سردار صاحب میں آؤں گا, ٹھیک ہے, کیونکہ پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. لوکل پالیٹکس اس ٹیم سب سے ضروری ہے. لوکل پالیٹکس پہ قاری صاحب پہلے آپ کی رائے, پھر سردار صاحب سے بھی لے لوں گا. اس ٹائم لوکل پالیٹکس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی آپ کو ہلچل نظر آئی ہے؟ کوئی امیدوار سامنے آ رہے ہیں, چاہے وہ نون لیگ سے ہوں یا پی ٹی آئی سے ہوں یا کسی بھی تنظیم سے ہوں, کوئی انہوں نے ایکٹیویٹی سٹارٹ کی ہے اور آپ کس کا چانس دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ کویشچن ہے. دوسرا یہ قاری صاحب حلقہ بندیاں ہوئی ہیں, مردم شماری ہوئی ہے جو کہ 10 سال بعد ہونی چاہیے, اس دفعہ 6 سال بعد ہو گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان حلقہ بندیوں کے بعد بھی کوئی مفادات کی گیم ہوئی ہے یا کیا اس کا سٹیٹس ہے؟ بہت ہی اچھا, بڑا ریلیونٹ کوسچن کیا آپ نے پورے شو میں. ابھی تک آپ کو وہ الیکشن کی گہما گہمی نظر نہیں آ رہی, اور بالکل نہیں نظر آ رہی ماں سوائے چند لوگوں کے. اب دیکھیں, خوش قسمتی کہہ لیں یا بد قسمتی کہہ لیں, چھوٹی موٹی کانٹ چھاڑ کے ساتھ ضلع ایبٹ آباد کے اندر وہی سابقہ حلقے یا آلموسٹ ان کی وہی حیثیت سے بحال کر دیے گئے ہیں. ماں سوائے اب تھوڑا سا فرق آیا ہے کہ سلاڈ شہر کا ایسا بنا دی گئی ہے, دم توڑ کو گلیات کے ساتھ لگا دیا گیا ہے. اب دیکھیں نا, شہر کے اندر جو میرپور ہے یا بانڈا پیر خان ہے یا جھنگی ہے, جو سراؤنڈنگ آف دا سٹی جو یہاں پہ ہیں, یہاں پر اس طرح سے تقسیم کی گئی ہے کہ یہاں پر کانٹ چھانٹ کر کے اب 2 میرپور بکوٹ کے ساتھ, بانڈا پیر خان کی 3 ولیج کونسلیں میرپور یہ سارے بکوٹ کے ساتھ, 2 ولیج کونسلیں ایبٹ آباد کے ساتھ, بلٹیری کو اٹھا کے بانڈا جات سمیت اوپر بکوٹ کے ساتھ لگا دیا گیا, کچھ کو تناول کے ساتھ, تناول کی 2 کو حویلیاں. یہ جس نے بھی یہی پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ ہے, یہی پولیٹیکل انجینئرنگ ہے کہ جہاں پر کوئی سٹرینتھن امیدوار ہے آپ اس کو اتنا سٹرینتھن نہ ہونے دیں, اس کو کاٹ چھاٹ کر کے اس کو اپنا دستے نگر بنا لیں. مگر ایکٹیویٹیز تب سٹارٹ ہوں گی. یہاں پر آئے ہیں, میں یہاں پر بات کروں گا, اب جماعتوں کے اندر 2 گروپس لڑ رہے ہیں. جب ٹکٹوں کے نام آئیں گے جماعتوں کے اندر 2 نہیں 3 گروپ بنیں گے. کیا آپ کی جماعتوں میں ایسے نظریاتی لوگ ہیں کہ جس کو جماعت ٹکٹ دے اور دوسرے لوگ بیٹھ کے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے اس کے ساتھ اس کی کمپین میں شریک ہوں؟ نہیں ہے ایسا. یہاں پہ آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں, ایک بات بڑے ریلیونٹ حلقوں میں چل رہی ہے کہ مہتاب صاحب جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ لڑیں گے الیکشنز. اس بات میں کس حد تک صدق؟ بالکل. آپ مطیب دیکھیں, یہاں پر صف بندیاں ہو رہی ہیں. ابھی کئی امیدواروں نے جماعتیں جوائن کرنی ہیں, ٹھیک ہے. ابھی تک تو جماعتوں نے اپنے کینڈیڈیٹ شو نہیں کیے, ابھی تک تو ٹکٹ کے لیے اپلیکیشنیں لی جا رہی ہیں. پارلیمانی بورڈ صاحب تو بڑے سینئر ممبر ہیں میری آپ کی زندگی کا زیادہ تر. آپ کی بات میں ایک اضافہ بھی کر دوں, بلکہ میرے سننے میں یہ بھی آیا, پچھلے پروگرام میں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ ان کا پی ٹی آئی کی طرف دھیان ہے. مہتاب صاحب کا. سردار صاحب یہ آپ ایک بہت بڑی نیوز بریک کر رہے ہیں, بہت بڑی بات ہے. سردار مہتاب عباسی صاحب, ناظرین, سردار توقیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں. یہ جا نہیں رہے, ایک اشارہ آیا ہے, میں نے ایک اشارہ ہے, اپنی بات میرے منہ میں نہ ڈالے نا. موتیب صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں, میں آپ کی بات کو وہ آگے کر رہا ہوں. ایک سنی سنائی اس طرح سے نہیں سردار صاحب دیکھیں نا, سردار صاحب ہم سنی سنائی باتوں پہ یقین کرنے والے لوگ نہیں ہیں. نہیں سر, ٹھہرے, بہت سے ایسے ہی کام ہوئے ہیں. وہ جس طرح سے منصیرے سے لائق محمد خان ہے, وہ پہلے جا کے کھانے کھا کے سارے کر کے ادھر آ کے اس نے ٹی وی پہ نہیں میں تو اس پارلیمنٹیرین میں ہوئی نہیں, اور 10 دن بعد پتہ چلا ہاں ہے. نہیں لیکن صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, مہتاب صاحب پی ٹی آئی میں جا سکتے ہیں یا جس طرح وہ باقی ممبرز ہیں؟ یہ خبریں سر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں مہتاب صاحب کی, وہ پی ٹی آئی میں جانے کا سوچ رہے ہیں. شاید خاقان عباسی صاحب کا بھی پہلے یہ بات چل رہی تھی. جی ہاں, اسٹل ابھی تک ہے شاید خاقان صاحب. موتیب آپ نے جن 2 حضرات کے نام لیے, میرے بڑے محترم ہیں, بڑے بھائی ہیں میرے. سابقہ انٹیریئر منسٹر کا بھی نام ہے اس پہ, شاہد خاقان عباسی صاحب بھی اور سردار مہتاب خان بھی. اور سردار مہتاب صاحب کے ساتھ تو ہمارا ایک پرسنل بڑا ایک لانگ ٹائم سے ایک تعلق رہا ہے, اور میں سیاسی حوالوں سے اگر سیاسی طور پر یہ کہوں کہ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. سردار مہتاب اپنی ذات میں ایک بہت بڑی انجمن ہے, مگر شاید وہ کچھ جو لوگ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ ان کی توقعات پہ پورا نہیں اترے. اور شاید میں یہ بھی کہوں گا
سردار توقیر صاحب کی بات آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ان کے اختلافات کس وجہ سے آ رہے ہیں؟ کیا آیا کہ ان کو ٹکٹ کسی نہیں مل رہا، یا اختلافات کی دیکھیں بنیادی سردار وجہ مہتاب ایک بہت بڑے قد کاٹ کے میں سمجھ گیا ہوں، لیکن اختلافات کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کوئی جماعتوں کے اندر نا اختلافات ہوتے رہتے ہیں. ایک ٹائم یاد ہوگا ڈاکٹر اظہر احمد نے تھے، اس کے بعد ٹکٹ علی خان جدون کے پاس آ گیا. نہیں وہ پوچھ رہے ہیں علی اظہر خان کے پاس اختلاف کیا ہوا؟ اختلاف کچھ بھی نہیں ہے کسی کا. اختلاف شاید 5-6 سال کا ایک بیچ میں گیپ رہا ہوگا. سردار صاحب اپنی کسی وجہ سے شاید پارٹی کو وہ ٹائم نہ دے سکی ہوں، یا پھر اس میں پچھلے الیکشن کے ان فیصلوں کا. دیکھیں آپ کے وہ وہاں ایک ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ سردار مہتاب خان، قاری صاحب کو نہیں پتا، آپ ذرا بتا رہے ہیں. سردار مہتاب صاحب کی فیملی نے وہ ٹکٹ واپس کیا تھا نا پچھلے الیکشن میں. وہ سن لینا کیا کہہ دیکھیں رہے قاضی ہیں. صاحب، اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ایک تو یہ بات ہے نا، اس کے علاوہ آپ کے انٹیریئر منسٹر ہیں، وہ بھی پارٹی سے دور ہیں. آپ سمجھ گئے میں کس کی بات کر. جی جی. اس کے علاوہ ڈاکٹر احسن اقبال اور وہ ایک اور انجینئر صاحب ہیں، ان کے بھی اختلافات چل رہے ہیں. یہ بنیادی طور پہ اختلافات اس ٹائم الیکشن کے قریب آ کے شدت کیوں اختیار کر گئے ہیں؟ جماعتوں کے اندر اختلافات بھی ہوتے ہیں، اور وہ اختلافات اگر اب جماعتوں، چودھری نثار صاحب آپ کو نظر نہیں آ رہے کسی؟ دیکھیں یہ لوگ اصل تو میں جی بیانیہ پٹ کے ہے لاڈلے کا. جی جو لاڈلے کا ایک بیانہ چھاپ لگ گئی تھی نا نواز شریف صاحب پہ کہ بھائی یہ اتنا اس کی تشہیر ہوئی ہے کہ وہ ابھی ہم نیوز جب دیکھتے ہیں اسٹریم میڈیا پہ تو ان پہ وہ لکھا ہوا آتا ہے جی کہ وہ بہت پریشان ہے اس لاڈلے کے چھاپ سے. یہ کچھ باتیں اس طرح کی بھی ہیں. پھر پی ٹی آئی میں بڑی سپیس بن گئی ہے. اچھا سردار صاحب، آپ سے میں بات ہوں، آپ کی طرف میری بات یہ پوری ہونے نا. پی ٹی آئی میں دیکھیں سپیس بن گئی ہے بہت سارے لوگ ادھر ادھر ہو گئے ہیں. ابھی ہم یہاں پہ دیکھیں تو مشتاق صاحب کہاں ہیں؟ آپ کو نظر آئے ہیں جی کہیں پہ؟ مشتاق صاحب فیس بک پہ اکثر آتے رہتے ہیں، اور غنی باغ سے اکثر یہ فیس بک پہ فیس چلتی ہے کہ وہ آ رہے ہیں الیکشن لڑ رہے ہیں. تو پریکٹیکلی سردار صاحب آپ نے ٹھیک کہا کہ پی ٹی آئی کی الیکٹڈ قیادت، جو آپ کی پی ٹی آئی کی الیکٹڈ قیادت ہے نا، وہ ان مشکل حالات میں کارکنوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کے خود پتہ نہیں کہاں پر خود ساختہ چلا بتیاں کاٹ رہی ہے. مجھے نہیں پتا ان کے وہ سابقہ یا موجودہ عہدیدار کہاں ہیں. وہ ایم این اے جو اقتدار میں مزے لوٹتے رہے ہیں، وہ ایم پی اے. آپ کسی شخص کا نام نہ لیں. نام کیوں نہ لیں سر؟ ان کو ووٹ کس لیے دیے آپ مجھے بتائیں نا. کہ مشتاق غنی کو علی خان ووٹ کس لیے دیا ہے ہم نے؟ ہے کہ یہ غائب ہو جائیں؟ دیکھیں نا وہ ان کی کچھ یا آپ مجھے بتائیں نا ہزارے کے لیے کیا کیا ہے انہوں نے متعب عباسی سمیت. سردار صاحب آپ مجھ سے سچ نہ کہلوائیں. سردار صاحب اصل میں آپ میری آج بدقسمتی کہہ لیں یہ کیا، میں 2 سینئر اینکر کے درمیان نا سینڈوچ بنا ہوا ہوں، اور مجھے کوسچن دونوں طرف سے آ رہے ہیں. کہیں سے تانا یہ پڑ رہا ہے کہ جی یہ نون لیگ کے، کہیں سے تانا یہ پڑ رہا ہے. میری محبت ختم تو نہیں ہوتی. آپ ایک ایسے بہترین طریقے سے حالات حاضرہ پہ روشنی ڈالتے ہیں نا کہ ہمارے ناظرین دیکھنے والے ہمیشہ ہم سے یہ ریکویسٹ دیکھیں جی، میں یہاں پر کسی جماعت کو ہمارے دوست میں مطیب قابل اعتماد نام مطیب میں یہاں پر مجھے آپ نے جب پروگرام کے لیے بلایا اور سچ بات کرتے اور بس صرف اتنی سی محبت ہے نا. اب جو پہلی محبت ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کچھ تو خوش پی ٹی آئی کے ٹکٹ کس کو ملے گا جی؟ پی ٹی آئی کا کوئی امیدوار الیکشن میں ہزارے سے ایبٹ آباد سے کوئی آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے؟ مانسیرا میں تو میں نے آپ کا پروگرام دیکھا ہے، وہ تو آپ نے بڑی دلچسپ گفتگو اور بڑی پریسائز گفتگو کی ہے، لیکن ایبٹ آباد کا کچھ پتہ ہے کہ یہاں سے پی ٹی آئی کا کون سا ممبر سامنے آ رہا ہے؟ بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے. پی ٹی آئی کے کافی سارے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی واحد جماعت ہے کہ جس کے ٹکٹس کے لیے اب بھی عوام یا لوگوں کے اندر یا امیدواروں کے اندر کشش ہے. لیکن ایک بات مجھے بڑے مصدقہ ذرائع سے ملی ہے جی کہ شاید آپ بھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے آپ کی جوڑ توڑ چل رہی ہے اندر ہی اندر. میں بالکل آپ سے اتنی بات کہوں گا کہ پارٹی کے کچھ ذمہ دار حلقوں نے یہ بات بالکل آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کا پہلے عمران خان الیکٹیبلز نوٹیبل کے نرغے میں تھا. اس میں آج عمران خان صاحب نے بھی یہ واچ کر لیا کہ جی وہ الیکٹیبل نوٹیبل بڑے بڑے نام بڑے بڑے مال والے لوگ تو بھاگ گئے، تو اس کے علم کو اٹھایا ہوا ہے تو کسی کارکن نے اٹھایا ہوا ہے. تو عمران خان اب اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب وہ جماعت کی نمائندگی
پڑھے لکھے لوگوں سے کروائیں گے اور جماعت کے ساتھ جو ورکر قاری کے صاحب ساتھ کنیکٹڈ ہوگا. اگر آپ کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ مل گیا تو آپ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے یا ٹکٹ واپس کریں گے؟ میں اگر پی ٹی آئی کا ٹکٹ اگر یہاں سے مجھے اگر پارٹی میری جماعت مجھے اس قابل سمجھتی ہے، میں پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ میں 97 میں جب یہاں سے میں نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا موتیب صاحب 97 میں، بالکل ایسے ہی ہے. 97 کے جنرل الیکشن میں پی ایف 35 تھی اور ایٹ دیٹ ٹائم ہمارے ہزارے کے بہت بڑا باعزت نام امن اللہ جدون صاحب اس وقت ایم این اے اور ایم پی اے پہ تھے، سردار مہتاب خان ایم پی اے اور ایم این اے کا ٹکٹ پہ تھے، یہ آپ کے میری پارٹی کے چیئرمین عمران خان یہاں سے اور مشتاق غنی صاحب یہاں سے، میں ان کے مقابلے میں اس وقت میرا تعلق، میں نے اس وقت بھی الیکشن انڈیپینڈنٹ لڑا تھا. بالکل ایسے ہی. میرا اس وقت بھی ایک اختلاف تھا کہ جماعتیں یہ بڑے بڑے الیکٹیبل لوٹیبلز کی لونڈیاں کیوں بن جاتی ہیں؟ جو پیسے والے آتے ہیں ان جماعتوں کو اپنے لانز کے اندر وہ میں وہ لفظ نہیں کہتا. بالکل قاری صاحب، بالکل آپ نے اس بات کا جواب دے بھی دیا ہے اور نہیں بھی دیا. سمجھنے والوں کے لیے کہ وہ اس بات کو کیسے موتیب میں آپ کو سرپرائزنگ ایک بات بتاؤں، میں سرپرائزنگ بتاؤں، یہ روایتی گھسے پٹے لوگ کم از کم آئندہ الیکشن میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے. بالکل یہ بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں. آپ کی اس چیز کو ہر بندہ سرائے گا. سردار صاحب آپ ووٹ کس کو دیں گے؟ سر یہ تو وقت آئے گا تو دیکھیں گے. نہیں، وقت کب آئے گا؟ جب الیکشن ہوں گے. سر ووٹ آدمی کب دیتا ہے؟ نہیں، فیصلہ تو بندہ کرتا ہے، ذہن تو ووٹ کب دیتا ہے نا؟ دیکھیں کوئی ذہن تو بندہ بناتا ہے نا. نہیں، ووٹ کب دیتا ہے؟ یا بندہ ایک دم موقع پہ جا کے تو فیصلہ نہیں کرتا کہ میں نے ووٹ دیا. ظاہر ہے یہ ہم آپ کو کیوں بتائیں؟ نہیں، آپ دیکھیں ابھی آپ نے بولا کہ اظہار رائے کرنا چاہیے کھل کے، تو آپ کو بتانا چاہیے. اطلاعات آ رہی ہیں کہ آپ پچھلے دنوں اڈیالہ جیل گئے تھے، تو خیریت تھی؟ موتیب صاحب میں یہ بالکل ٹھیک ہے، اڈیالہ جیل گئے تھے اور اتفاق کی بات تھی، اس دن ہیئرنگ تھی خان صاحب کے کیس کی. یہ عدالت عالیہ نے اجازت دی تھی کہ پبلک کے نمائندے بھی جا سکتے ہیں، میڈیا کے نمائندے بھی جا سکتے ہیں اور وکلاء بھی، ان کی فیملی کے لوگ بھی. اچھا، میں نے سمجھے شاید دوسری طرح گئے ہیں اڈیالہ جیل. نہیں، میں اڈیالہ جیل میرے ایکس کچھ کالج فیلوز تھے وہاں پہ، وہ سروس کر رہے ہیں اڈیالہ میں، تو میں بیسیکلی موتیب ان کو ملنے گیا تھا. تو سیم یہ سڈن اتفاق تھا کہ اسی دن ہیئرنگ تھی اور میں تھوڑا سا اتفاق ہوا، ہمیں بھی اپنے قائد کو دیکھنے کا موقع قریب سے پھر مل گیا ایک. تو یہ موتیب میں ایک بات کہوں آپ سے کہ خان صاحب بالکل کلیئر اس وقت ان کا جو ذہن ہے، مائنڈ سیٹ ہے، وہ الیکٹیبل نوٹیبل سے بڑے متنفر ہو چکے ہیں. وہ اب پارٹی کے ان کارکنوں کی طرف دیکھ رہے ہیں جو کارکن اس وقت دنیا کی کسی لالچ کی چمک میں نہیں آئے، وہ نظریے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اور یہاں پر وہ لوگ کبھی بھی تحریک انصاف کا نظریاتی کارکن جو سیاسی شعور رکھتا ہے، وہ کبھی بھی کسی ادارے کے خلاف کوئی حضرسرائی نہیں کرے گا اور نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اداروں کے بجائے ایتھکس کا خیال کرنا چاہیے، ہمیں اپنے نظریے کو صاف شفاف بالکل ٹھیک ہے. اس پہ آپ کو پوائنٹ آگے. قاری صاحب کچھ دن پہلے ایبٹ آباد میں پیپلز پارٹی دیکھیں، پی ایم ایل این کی بھی بات ہوئی، پی ٹی آئی کی بھی بات ہوئی. اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے اس کی بات نہ کریں تو یہ مناسب نہیں ہوگا. ان کا ایک ورکرز کنونشن ہوا ہے یہاں پہ جس میں بلاول بھٹو صاحب تشریف لائے تھے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں، اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہاں پر ایبٹ آباد میں کسی اور جماعت کو تو شاید کنونشن کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کا ورکر کنونشن ہوا اور بڑا کامیاب ورکر کنونشن تھا. عوام اس میں کثیر تعداد میں آئے، وہ نمائندوں نے اپنے اپنے زور پہ اپنی شو آف پاورز کے لیے، کیونکہ یہ ان کا ریجنل لیول کا پروگرام تھا، مگر یہ ون مین ایجنڈا تھا، یہ چند لوگوں کا پروگرام تھا جس میں ورکرز کی رائے کو نہ تو کسی ورکر سے نمائندگی کروائی گئی، نہ ہی ورکرز کے اوپر کوئی بات کی گئی. حتیٰ کہ پیپلز پارٹی کے اوپر بھی چند مخصوص لوگوں کی چھاپ لگی ہوئی ہے جو پیپلز پارٹی کے صحیح نظریاتی لوگ ہیں، ان کو جماعتوں کے اندر کلیدی کردار ادا کرنے کی اجازت ہی نہیں دی گئی. بالکل ٹھیک ہے. اس پہ آپ کا پوائنٹ آگیا. تو قاری صاحب آپ سے تو کافی ٹاپک سے جو ڈسکس کرنے تھے، لیکن ٹائم کی چونکہ قلت ہے، سردار صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جی جی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ
پیپلز پارٹی جو ہے اس کا وجود یعنی کہ نہ ہونے کے برابر یہاں پہ رہ گیا، بلکہ پنجاب میں بھی آپ دیکھیں وہ کتنی تقدور کر رہے ہیں. پارٹی اس وقت تھی جب آپ کا ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی تھی سر. یہ ساتھ خدمت بھی کر رہے ہیں، ہم اپنے دوست ہیں قاری صاحب. نہیں قاری صاحب تو ان کی عزت ہے احترام تو ہماری بڑی آپ کی مہربانی. تو بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا یہاں پہ کوئی اتنا وہ نہیں. اب جو ہے کہ جب پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ شاید تھوڑا بہت تقسیم ہو جائے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ پھر پیپلز پارٹی کو ہی ووٹ اس کا جائے گا میرے ناقص اندازے کے مطابق. قاری صاحب کی شاید محبت نہ رہی ہو پیپلز پارٹی کے ساتھ. بالکل قاری صاحب، میں نے دیکھا آپ کا پروگرام، آپ نے مانسیرا میں ایک بڑا اچھا پروگرام کیا، اس میں کافی اچھی آپ نے مانسیرا کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ روشنی ڈالی ہے. تو اس پہ میں زیادہ تفصیلات پہ تو نہیں جا سکتا، لیکن ایک کویسچن ہمارے سامنے آیا ہے. یہ کویسچن بلکہ کسی نے پوچھا ہے، ایک میرے ذرائع نے پوچھا ہے کہ شہزادہ عبداللہ اس دفعہ الیکشن لڑیں گے اور ان کی کیا پوزیشن ہے؟ یہ آپ نے شہزادہ عبداللہ شہزادہ گستاخ خان کے بیٹے ہیں جو ان کی بات جی بالکل. اصل میں ان کی پوزیشن آپ کے اس پروگرام میں کوئی واضح نہیں ہوئی تھی، تو میرے سے کسی نے پوچھا کہ یہ سوال قاری صاحب سے ایک ذرائع نے کہا ہے کہ آپ سے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ شہزادہ گستاخ خان بادشاہ ہارون خان کے بیٹے ہیں، اور خان عباس خان ان کے جو دادا تھے، ان کے دادا کے بھائی تھے، وہ پاکستان کی پہلی جو قانون ساز اسمبلی تھی اس کے وہ منسٹر رہے ہیں. اور پھر بادشاہ ہارون خان، شہزادہ گستاخ خان، یہ مانسیرا کا ایک اعزاز ہے کہ پارلیمانی لیڈر رہے ہیں، وزیر داخلہ رہے ہیں، اور 5 مرتبہ یہ صوبائی اسمبلی میں اس حلقے کی نمائندگی کر چکے ہیں. اور شہزادہ گستاخ نے بالکل شہزادہ گستاخ کا ایک بہت بڑا قد کاٹ ہے، بہت بڑا نام ہے. اور شہزادہ عبداللہ جو ہے موتی، وہ ماشاءاللہ ہائیلی کوالیفائیڈ اور بڑا ایتھکس، مینرز، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا انرجیٹک نوجوان ہے کہ جو اپنے حلقے کی تقدیر کو بدلنے کے لیے اتنا انرجیٹک اور اتنا میں کیونکہ میرے تو شہزادہ صاحب کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلق ہیں، تو میں دیکھتا رہتا ہوں کہ یہ عوام کا درد رکھنے والا. کون سی جماعت میں جا رہے ہیں؟ تو یہ آلریڈی دیکھیں جا نہیں رہے ہیں. شہزادہ گستاخ خان مسلم پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ تھے، اقتدار میں انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑا، اور بہت بڑی قداور شخصیت ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ جماعت کا حصہ ہے. وہ حصہ ہے نا عبداللہ کا. میں کہہ رہا ہوں عبداللہ ظاہر ہے ابھی تک عبداللہ نے تو کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن نہیں کیا. لیکن اس بات کا جواب عبداللہ صاحب امید ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں آئیں گے تو وہ خود بہتر طریقے سے دے سکیں گے کہ وہ کس پلیٹ فارم سے آئیں گے یا کیا ان کا مینیفیسٹو ہے. کیونکہ شہزادہ گستاخ صاحب تو جے یو آئی میں ہیں، 2 سال 2.5 سال میرے خیال میں ہو گئے ان کو. مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے اگینسٹ جو ایک اس وقت مانسیرا کے اندر ایک مؤثر گروپ تشکیل دیا جا رہا ہے، شہزادہ گستاخ خان اس گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ذرائع قاری صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد ہو گیا تو وہ ہمارے ذرائع کے مطابق وہ اس کے اگینسٹ جائیں گے. اگر ان کو اس میں پی ٹی آئی کا ساتھ بھی دینا پڑا تو وہ دیں گے. جمعیت علماء اسلام یہ طے ہوا ہے، بالکل سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے. مسلم لیگ نون اور جو جمعیت علماء اسلام ہے یہ پورے کے پی کے میں تھرو آؤٹ پاکستان یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. جہاں پر جس جماعت کی زیادہ اکثریت ہوگی وہ دوسری جماعت اس جماعت کو وہاں پہ سپورٹ کرے گی. اور یہاں پر شہزادہ گستاخ خان کی جو حلقے کی صوبائی سیٹ ہے، قومی اسمبلی پہ تو جمعیت نے ٹکٹ دے دیا، اب مولانا غلام نبی شاہ صاحب کے بیٹے کو انہی کے حلقے سے دے دیا. اب یہاں پر ان کے صوبائی اسمبلی کی حلقے کی بات ہے، یہاں سے مفتی کفایت اللہ صاحب بھی لڑتے رہے ہیں. یہاں پر شہزادہ گستاخ خان اس حلقے سے 5 ٹائم ایم پی اے رہے ہیں. اور ابھی حالیہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں تو شہزادہ گستاخ خان نے اپنے اس سرکل میں ان کی یونین کونسلز کے جو چیئرمین بنے ہیں انہی کے پروردہ لوگ تھے. انہی کے ایک اور بات بھی میں نے سنی ہے جی کہ شہزادہ گستاخ صاحب جو ہیں انہوں نے جمعیت علماء اسلام پہ جو ہے انہوں نے جوائن تو کی، لیکن جو ادھر علاقے کے لوگ ہیں، جو ان کے ووٹر ہیں، جو سپورٹر ہیں، وہ اس سے خوش نہیں تھے. اچھا، ان کے اس فیصلے سے اس بارے میں قاری صاحب چونکہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں مانسیرا کی پالیٹکس اب شہزادہ صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ کوئی ان پہ کرپشن کا الزام نہیں ہے، کبھی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں آئی، الزام نہیں آیا، بڑی معتبر شخصیت ہے. تو اس وجہ سے تھوڑا سا لوگ بول نہیں رہے.
بالکل ان کریکٹر کی عزت کی وجہ اس میں سے تو کوئی بہت دو رائے کریکٹر نہیں ہے۔ اسٹرانگ ہے ان سردار کا، صاحب، لیکن عوام جو ہے نا ان کے حلقے کی جو سردار صاحب ووٹرز ہیں، میں کچھ چیزوں کا آئی وٹنس ہوں، کیونکہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں. مجھے پورے ہزاروں ریجنز میں مسلم لیگ کو منظم کرنے میں بھی کام کا موقع ملا، پی ٹی آئی کو بھی، اور ایک ٹائم تھا جب ضیاء کی آمریت تھی تو ہمارا سٹارٹ جب ہوا تھا ہم ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈرز کے طور پر، اسٹوڈنٹس کے طور پر، تو ہم پیپلز پارٹی کے بڑے ایکٹیو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کیا رول رہے ہیں. اچھا محبت رہی حصہ ہے؟ رہے ہیں، محبت رہی ہے بہت کچھ؟ بڑا حصہ رہے ہیں. محبت نہیں رہی ہے، ہم آمریت کے خلاف پریکٹیکلی جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں. جو پیپلز پارٹی کے پرانے حلقے ہیں، اللہ سلطان شاہ صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ دے. یہ آپ کے نیر حسین، یہ نیر حسین بخاری صاحب ہیں. پوائنٹ آ گیا، ہمارے پروگرام کا وقت نہ صرف ختم ہو گیا بلکہ ایکسیڈ کر گیا. ایک آخری کوشچن آپ دونوں کے سامنے رکھوں گا. سردار صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے تاکہ میں پروگرام کو، بس آپ کریں، کوشچن کریں آپ. قاری صاحب آپ آنے والے وقت میں پرائم منسٹر، وزیر اعظم، وزارت عظمیٰ کی سیٹ پہ کس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اب بتا دیا آپ نے. پیشن گوئی تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں، جو سیاست کی ڈائنامکس، ایک آپ کے انالیسس کے مطابق جو سیاست کی ڈائنامکس بن رہی ہیں یا بنائی جا رہی ہیں، جس طرح جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ کولیشن بنا رہی ہیں، الیکشن سے پہلے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، اس سے تو طے یہی ہو رہا ہے کہ یہ کولیشن گورنمنٹ بنے گی اور اس کولیشن گورنمنٹ کو لیڈ نواز شریف کرے گا. دوسری طرف آپ پیپلز پارٹی کو، پی ٹی آئی کو اور دیگر جو ان کے، آپ اے این پی کو، لیکن اگر جمعیت کا اور نون کا اتحاد ہوگا تو اس بات میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے مے بی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہو جائے. اور پھر آپ دیکھیں نا، جو نئے چیئرمین بنے ہیں پی ٹی آئی کے، بیرسٹر گوہر، یہ بھی تو چودھری اعتزاز حسن کی ٹیم کا حصہ تھے. یہ بھی تو بیسیکلی پی ٹی آئی کے بجائے پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، اور ایک سال میں وہ آئے اور آ کے چیئرمین بھی بن گئے. اب نئے چیئرمین کی ڈائریکشنز کیا ہوں گی؟ وہ تو الیکشن کمیشن نے مجبور کیا نا انٹرا پارٹی الیکشنز کے لیے. اب انٹرا پارٹی کے اوپر بھی متیب لوگ چلے گئے ہیں. اس پہ ہم پروگرام کریں گے جی. اس پہ پروگرام اگر پی ٹی آئی کے لیے انٹرا پارٹی الیکشنز ہو رہے ہیں تو باقی جماعتوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ جی کیوں نہیں ہو رہے؟ سردار صاحب سیم کوشچن، جی وزیر اعظم کون بن رہا ہے؟ جو اس وقت حالات نظر آ رہے ہیں نا، وہ تو ظاہر ہے جو کچھ یہ جال بنا جا رہا ہے وہ تو نواز شریف نظر آ رہے ہیں. کیونکہ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر الیکشن نہ بھی ہو تو پھر بھی نواز شریف. یا مطیب میں ایک بات اپنی مکمل کر لوں، لیکن اگر یا مگر نہیں، اس میں حقیقت، ہم گراؤنڈ ریئلٹی پہ جاتے ہیں نا. اچھا آپ کو حقیقت پتہ ہے؟ لیکن اوپر اللہ تعالیٰ بھی بیٹھا ہے. نہیں آپ کو حقیقت پتہ ہے؟ نہیں حقیقت نہیں پتا، میں ویسے ایک اپنا ہر بندہ انالائز کر سکتا ہے. ہر بندہ انالائز کر سکتا ہے. لیکن جو ابھی یہ کچھ دنوں سے صورتحال چلی ہے کہ لاڈلا کا جو بیانیہ تھا وہ تھوڑا پٹا ہے اور ان کے لیے بہت پریشانی ہو رہی ہے. اور بہت سے رہنماؤں کے مطابق یہ باہر جلسے دیکھیں نا، آپ نہیں کر رہے یہ نون لیگ والے. لاڈلے والا بیانیہ پٹا ہے. ناظرین اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو میں اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں. جس طرح آپ نے دیکھا ہم نے پورے لوکل پالیٹکس، صوبائی پالیٹکس اور قومی پالیٹکس پہ بات کی، اور آخر میں میرے جو رسپیکٹڈ گیسٹ تھے انہوں نے اپنی پیشن گوئی بھی دی. لیکن ناظرین پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس پہ میں کسی قسم کی سمجھتا ہوں کوئی بھی پیشن گوئی دینا قبل از وقت ہوتا ہے. اس میں لمحہ با لمحہ تبدیلی آتی رہتی ہے. ہمارا اگلا پرائم منسٹر کون بن رہا ہے اس پہ حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. سرپرائز بھی مل سکتا ہے. اسی لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں اور اپنے کمنٹ ضرور دیجئے اور ضرور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے. ملتے ہیں الیکشن سیل کے اگلے پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ. مطیب احمد کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.